یہ لیں بھائی، آپ تو مہمان ہیں کچھ عرصے کی۔ شہریار نے آنکھ مارتے ہوئے ماں کو دیکھا اور ہنستے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ نائلہ نے چھیننے کے انداز میں موبائل لیا اور منہ چڑھاتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اسے ایسا دیکھ کر دونوں ماں بیٹے ہنسنے لگے۔ قرۃ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں، اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے، حتیٰ کہ وہ اگر سامنے بھی آئے تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے۔ پچھلی رات کے واقعہ کے بعد آج فاطمہ یونیورسٹی میں لیکچر سے فری ہوتے ہی قرۃ العین کے پاس آئی۔ کل رات اتنی واضح آیت ملنے کے بعد وہ اب تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ وہ اس دھوکے کے جال سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں میں بہک گئی تھی، مجھے خود کو بچانا چاہیے تھا، مگر اب میں کیا کروں؟ دل اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ فاطمہ، یہ حقیقت ہے کہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر دیکھو، اس کو بے اختیار کرنے کا اختیار ضرور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو اللہ نے کیوں قرآن میں عورت اور مرد کو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے؟ قرۃ العین کے سوالیہ انداز پر فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لیے کہ ہمارے دل کا سکون ہمارے اختیار میں رہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ضرور ہے، مگر اس کے معاملے میں ہم اتنے بے بس بھی تو نہیں ہیں۔ نظروں کی حفاظت سب سے پہلا عمل ہے جس سے انسان کو یا تو دل کا سکون بچا سکتا ہے یا اسے برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے پہلے تو اس بات کو مائنڈ سے نکالو کہ تمہارا خود پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب وہ کافی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کو سمجھا رہی تھی۔ آخر کیوں نہ سمجھاتی؟ وہ دل جسے رب کی محبت میں تڑپنا چاہیے تھا، ایک نامحرم اور ناجائز محبت میں تڑپ رہا ہو۔ یہ رب کے حق میں ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اور سنو، یہ ایک مرض ہے مگر لا علاج نہیں ہے، اس کی شفا موجود ہے۔ اللہ نے موت کے سوا کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا موجود نہ ہو، مگر شفا تمہیں تب ملے گی جب تم واقعی سنجیدہ ہو کر شفایاب ہونا چاہو گی۔ میں شفایاب ہونا چاہتی ہوں، فاطمہ فوراً سے بولی۔ الحمدللہ، دیکھو کیسی بھی بیماری کا علاج کے لیے دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ سب سے پہلے تم پرہیز کرو اور پھر دوا۔ پرہیز میں تمہیں چند کام کرنے ہوں گے تاکہ دوا اپنا اثر پوری طرح کر سکے۔ فاطمہ ہمدرد گوش ہو کر سن رہی تھی۔ پرہیز میں تمہیں سب سے پہلے اسے بلاک کر کے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دو، تمام چیٹس اور پکس سب کچھ ڈیلیٹ کر دو، اس کے دیے ہوئے تحفے، ان سب چیزوں کو خود سے دور کر دو۔ کوئی ایک بھی چیز تمہارے پاس نہ ہو جو تمہیں اس کی یاد دلائے۔ جب تم یہ کر چکو تب مجھے بتا دینا۔ فاطمہ نے آنسوں کا پھنڈا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ اور سنو، کوئی بھی کام رب سے دعا کیے بغیر شروع نہ کرنا، 2 نفل پڑھ کر ہمت مانگنا، وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اب کی بار وہ مسکرا کر بولی تھی، تم چاہتی ہو کہ تم بھی اللہ کے قریب ہو تو پہلا سٹیپ یہی ہے تمہارا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہے خرچ نہ کرو گے تم کبھی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ سورۃ العمران۔ سو اٹس ٹائم کہ تم اپنے محبوب ترین چیز اس لیے قربان کر دو۔ قرآن واحد ذریعہ تھا جس کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں جھکا لی تھی۔ اس وقت اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ یہ سب قربان کرنا کتنا مشکل تھا، مگر اسے اللہ کو پانا تھا۔ اللہ جیسی ہستی کو پانے کے لیے کچھ قربان نہ کرنا پڑے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے عہد کیا اور فوراً رب سے دعا کی کہ وہ اسے ہمت دے۔ شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ایک نوعمر لڑکا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی ان سسکیوں نے کتنے ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کچھ نظریں حسرت اور شک سے اسے دیکھ رہی تھی اور کچھ ججمنٹل ہو کر، مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا۔ اسے یکایک آخری بار کوئی
کی ہوئی اپنی دعائیں یاد آئی تھی جو اس نے واقعی تڑپ کر مانگی تھی رمضان میں، اور اب 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر خود سے مخاطب ہوا۔ اس نوعمر لڑکے کی سسکیوں میں کچھ ایسا تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اس پھیلتے اندھیرے میں چند عورتیں مدرسے سے نکل رہی تھیں۔ وہ مکمل برقع پہنے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی شہریار نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ ایک خیال اس کے ذہن سے آ کر گزر رہا تھا، کاش نائلہ اور اماں بھی ایسے ہی۔ شہریار یہی سوچتے سوچتے اپنے بک سٹور کی طرف بڑھ گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ روز اپنے بک سٹور جاتا تھا، جہاں اس کا ساتھی فراز صبح سے موجود ہوتا تھا، اور پھر شام سے شہریار کی شفٹ شروع ہوتی تھی۔ یہیں پر وہ اپنے آن لائن کام کے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹی کا بھی پڑھتا رہتا تھا۔ النور بک لینڈ اس وقت کا شہر کا سب سے بڑا اور مشہور بک سٹور تھا، جسے یہ دونوں نوجوان لڑکے چلا رہے تھے۔ یہاں ہر عام، خاص، پرانی، نئی، ہر فیلڈ کی بک دستیاب رہتی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور کالجز کے اسٹوڈنٹس یہاں آ کر سستے داموں بکس خریدتے تھے یا اپنی بکس ایکسچینج کرواتے تھے۔ شہریار نے آ کر سلام دعا کے بعد فراز کو گھر بھیجا اور اپنا کام سنبھال لیا۔ فاطمہ بیٹا، میں کب سے، مسز ریان نے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر کمرے کا حال دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک گئی۔ ہر طرف کاغذ، کپڑے، بکس، گفٹ پیکس، چاکلیٹس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ فاطمہ اپنی الماری سے کچھ نکالنے میں مصروف تھی، مگر ماما کی آواز سن کر کچھ گھبرا سی گئی۔ مسز ریان ایک ہاؤس وائف تھی، مگر انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ کبھی جم، کبھی پارلر، کبھی فرینڈس کے ساتھ شاپنگ تو کبھی پکنکس۔ گھر میں وہ کم ہی پائی جاتی تھی، اگر ہوتی تو سارا دن ٹی وی کے سامنے براجمان رہتی۔ فاطمہ سے دن میں 1-2 بار ہی ملاقات ہوتی۔ کبھی کبھی ہی ایسا ہوتا تھا کہ اس سے اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھ لیتی، ورنہ اکثر اوقات بس نصیحتیں ہی ہوتی۔ اپ ٹو ڈیٹ رہا کرو فاطمہ، ہر ویک پارلر جایا کرو، فلاں برانڈ پر سیل ہے، میرے ساتھ چلنا، کچھ ہیلدی کھایا کرو، اگر ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ خاموشی سے اپنی ماما کی باتیں سنتی رہتی۔ اسے کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے بارے میں انہیں کچھ بتائے یا اپنی سفیان سے دوستی کے بارے میں انہیں کچھ شکوہ کرے۔ اس کی عمر 21 سال کی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی ماں سے کرے، مگر اس کی ماما نے کبھی اس طرح اسے ٹریٹ ہی نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں مکمل توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ ایک غلط ٹریک پر نکل آئی تھی۔ بھائی اس کے الگ مصروف رہتے تھے۔ ویکینڈ پر سب جمع ہوتے تو مل کر ڈنر کر لیا یا 1-2 گھنٹے ساتھ گزار لیے، مگر آپس میں کوئی اتنی فرینکنس نہیں تھی۔ ہر ایک اپنی لائف میں مگن تھا، کسی کو کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کا حق نہ تھا۔ مگر اس دن رات کو خواب میں ڈرنے کے بعد سے مسز ریان فاطمہ کے بارے میں کچھ محتاط سی ہو گئی تھی۔ پہلے جو کبھی اس کمرے میں خود بہت کم جاتی تھی، اب جانا شروع ہو گئی تھی، اور آج کمرے کی حالت دیکھ کر مزید تشویش کا شکار ہو گئی تھی۔ ماما، آپ یہاں؟ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ فاطمہ نے الماری بند کرتے اپنی گھبراہٹ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس ویسے ہی دل کر رہا تھا تم سے باتیں کرنے کو، سوچا خود ہی چلی جاؤں۔ مسز ریان بیڈ کی طرف بیٹھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ فاطمہ کا دل تیز سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ کہیں ماما کو پتہ نہ چل جائے۔ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ کہیں ماما کو پتہ نہ چل جائے۔ اف، میں کیا کروں؟ یہ سفیان کون ہے؟ مسز ریان نے ایک گفٹ پیک اٹھاتے ہوئے بویں سکیڑے ہوئے فاطمہ سے کہا۔ ماما، وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ فاطمہ کو لگا کہ بس اب اس کا دل باہر آ جائے گا۔ اس کی والدہ گفٹ پیک کھول رہی تھی۔ صرف کلاس فیلو؟
مسز ریان کی مشکوک نظروں نے فاطمہ کو مزید کنفیوز کر دیا۔ اس کا رنگ مانڈ پڑ چکا تھا۔